حدیث نمبر 545 545 عن سعد بن عبادة رضی اللہ عنہ ان امہ ماتت. حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ان کی ماں کا انتقال ہو گیا. سعد بن عبادہ یہ بہت بڑی شخصیت ہے. یہ سعد نام لکھیں آپ، ابو ثابت سعد بن عبادہ، سعد بن عبادہ الانصاری الساعدی الخزرجی. پھر شروع سے ابو ثابت سعد بن عبادہ الانصاری الساعدی الخزرجی. میں آپ حضرات کو بار بار یہ بات بتایا ہوں کہ اوس اور خزرج دو قبیلے رہتے تھے مدینہ شریف میں جو اسلام قبول کرے، اوس اور خزرج. اور یہ بھی بتایا تھا کہ اوس قبیلہ چھوٹا تھا اور خزرج قبیلہ بڑا تھا. خزرج قبیلے کے یہ سردار تھے سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ. یہ خزرج قبیلے کے سردار تھے، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ مدینہ منورہ کی سب سے زیادہ پاورفل شخصیت یہی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے سب سے زیادہ پاورفل شخصیت اور سب سے زیادہ وزندار، اور انہی کے موومنٹ سے یہ سارا کچھ ہوا تھا. یعنی جو لوگ حج کرنے کے لیے گئے تھے، وہاں پر حضور کو پائے تھے مکہ میں، ملاقات کرے، ان سے بات کیے اور اسلام قبول کیے، اور پھر دوسری چکر جا کر دوسروں کو لے کر آئے، ٹھیک ہے، اور لے کر آئے اور دوسروں کو بھی ان سے بیعت کرائے، دوسروں کو مسلمان کرائے، پھر حضور کو دعوت دیے، بلائے، اور حضور کو جو ہے بلا کر سیدھا مدینہ کا ایز اے سردار ایکسیپٹ کیے، اور ان کو وہ سیٹ ان کے لیے تیار کیے. ان ساری کاروائی میں سب سے بڑا ہاتھ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ، کیونکہ یہ سب سے طاقتور شخصیت تھی، سب سے بڑے آدمی تھے، اور پورے مدینہ، اہل مدینہ کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سردار، خزرج کے سردار تھے، یعنی تقریباً مدینہ کے یہ سردار تھے. تو بڑے صحابہ کرام میں سے ہے، اور کیا کہتے ہیں اکابر صحابہ میں سے آپ کا نام آتا ہے. یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو اتنا زیادہ اہمیت دیتے کہ وہ میں جو قریظہ کا مسئلہ سنایا تھا نا آپ لوگ کو، یہود بنی قریظہ والے جنگ خندق کے موقع پر اندرونی طور پہ بغاوت کرے تھے، دشمنوں کے ساتھ دیے تھے، غداری کرے تھے اپنے وطن سے. اس وقت جب پولیس بھیج کر ان کو اریسٹ کیا گیا تھا، جی، یہود کو جو اپنی وطن سے بے وفائی کر رہے تھے، غداری کر رہے تھے، ان کو ارسٹ کر کے جب عدالت کھڑی ہوئی تو ایک پارٹی مسلمانوں کی بنی تھی اور ایک پارٹی یہ مجرموں کو بنایا گیا تھا. اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود موجود رہتے ہوئے، یہ ایسا اگزامپل آپ شاید ہی کبھی بتا سکیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محفل میں خود موجود ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جج حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کو بنائے، اور حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کا فیصلہ ہی فائنل رہا وہاں پر، یعنی ان کو جج بنایا گیا. اتنی بڑی پوزیشن حضور خود رہتے پر. ہاں، آقا نہیں ہو تو کسی کو والی مقرر کرے، کسی کو نماز کے لیے مقرر کرے، کسی کو اپنے جگہ مدینے کا سربراہ بنائے. ایسے کئی واقعات ہوتے ہیں کہ حضور کی غیر موجودگی میں ہوا ہو، لیکن یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود محفل میں موجود رہتے ہوئے کہے کہ جج جو ہے وہ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ ہوں گے. اور ان کا اتنا اثر تھا، ان کا اتنا وزن تھا، اور وہ سارے اہل مدینہ کے وہی بڑے تھے. تو یہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ یعنی اہل بیت کے بڑے وفادار لوگوں میں سے. اور پھر آپ کے بیٹے آپ کے بعد سعد بن قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا علی کے جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ رائٹ ہینڈ لیفٹ ہینڈ جس طرح سے ہوتے ہیں نا، ان میں سے یہ افراد تھے. تو آپ کی شہادت ہو گئی، آپ کو قتل کر دیا گیا. وہ قتل کی وجوہات مختلف باتیں علماء بتاتے ہیں، بہرحال اب وہ کس پہ بھروسہ کرے، کیا کریں. بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے بعد، یعنی آپ کے پردہ فرمانے کے بعد، غالباً حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں آپ کو شہید کر دیا گیا تھا. آپ کی شہادت 15 ہجری کو ہوئی، 15 ہجری کو ہوئی. ٹھیک ہے. تو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا، ان کی امی کا انتقال ہو گیا تھا. فقال یا رسول اللہ، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، ان امی ماتت، یا رسول اللہ میری امی کا انتقال ہو گیا. افاتصدق عنہا، یا رسول اللہ کیا میں اپنی امی کی طرف سے کچھ صدقہ خیرات کروں؟
قال نعم، حضور نے فرمایا ہاں کرو، صدقہ خیرات کرو اپنی ماں کی طرف سے۔ قال فأی الصدقۃ افضل، یا رسول اللہ سب سے اچھا صدقہ بتائیے نا، کیا کرنا چاہیے، سب سے اچھا صدقہ کیا ہے؟ قال سقی الماء، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے کہ سب سے اچھا صدقہ پانی کا انتظام کرو، پانی پلانا سب سے اچھا کام ہے۔ فَتِلْكَ سِقَایَةُ سَعْدٍ أَوْ آلِ سَعْدٍ بِالْمَدِینہ، فرماتے ہیں راوی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ بس وہ اس دن سے جو مدینے میں سقایت سعد یا سقایت آل سعد، مطلب یعنی آل سعد کی پنگھٹ بول کر ایک جگہ بن گئی، جی ایک جگہ بن گئی کہ یہاں پر پانی کا انتظام ہے، کسی کے گھر میں پانی کم پڑ جائے، کسی کو پینا ہے، کسی کو لے جانا ہے، تو یہ آل سعد کا پنگھٹ جو ہے ایک پانی کا انتظام کر دیا گیا تھا، اور یہ نیت کر لی گئی تھی کہ بھئی یہ میری ماں کے ایصال ثواب کے لیے رہے گی۔ وہ پنگھٹ زمانے تک رہا مدینہ شریف میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک طریقہ ہو گیا ایصال ثواب کا۔ اب اور ایک طریقہ آ گیا، پیسہ خرچ کرنا آیا تھا، اب پانی کا انتظام کرنا بھی آ گیا اس کے اندر۔ اس کو امام نسائی نے روایت کیا اور امام احمد بن حنبل نے۔